بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل، پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ سخت سردی کا موسم تھا۔ ہمارے محلے میں ایک پیر صاحب آئے ہوئے تھے جو لوگوں کے بقول بہت پہنچے ہوئے تھے۔ ان کی دعاؤں میں بڑا اثر تھا۔ کیا مرد کیا عورتیں، سب کی خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح پیر صاحب کے ہاتھ چومنے کا ایک موقع مل جائے۔ پیر صاحب روزانہ رات کو محلے کی کسی ایک گھر میں قیام کرتے اور وہ گھر والے خود کو خوش قسمت سمجھتے تھے۔ وہاں پر ان کی خوب خدمت سیوا کی جاتی۔ پھر ایک رات ہمارے گھر والوں کو پیر صاحب کی خدمت کا موقع مل گیا۔ میری والدہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ سارا دن کچن میں کھانا بناتی رہی۔ شام آتے ہی وہ ہمارے گھر پہنچ گئے۔ میری والدہ اور والد نے مزیدار کھانوں سے ان کی توازو کی اور نقدی بھی پیش کی، جسے قبول کر کے پیر صاحب نے ہاتھ اٹھا کر لمبی دعا مانگی اور میری بھولی بھالی ماں خوشی سے نہال ہو گئی۔ رات کو ابو ڈیوٹی پر چلے گئے اور پیر صاحب کا بستر بیٹھک میں لگا دیا گیا۔ جب سونے کا وقت آیا تو پیر صاحب نے میری امی سے کہا کہ سونے سے پہلے مجھے ٹانگیں تک باندھنے کی عادت ہے، ورنہ مجھے نیند نہیں آتی۔ اماں نے جھٹ سے مجھے حکم جاری کر دیا، ارم بیٹی، بابا جی کی ٹانگیں دبا دو، اور خود کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب میرا کوئی بھائی تو تھا نہیں، اس لیے یہ انتہائی اہم فرضیہ مجھے سونپ دیا گیا۔ میری امی تو پیر صاحب کی اتنی قدردان تھی کہ ان کا بس چلتا تو خود یہ کام کرنے لگ جاتی۔ مجھے ایک تو پہلے ہی پیر صاحب اچھے نہیں لگتے تھے، اوپر سے ان کی ٹانگیں دبانے والا کام میرے گلے پڑ گیا تھا۔ چار اور نہ چار ان کی چارپائی پر بیٹھ گئی اور ٹانگیں دبانے لگ گئی۔ پر تھوڑی ہی دیر بعد پیر صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے، تمہارے ہاتھ ٹھنڈے ہیں، میں گرم کر دیتا ہوں۔ پھر میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر دبانے لگ پڑے۔ مجھے بہت الجھن محسوس ہونے لگی، لیکن ایک تو بڑے حد لذیذ تھے، دوسرا میں ناسمجھ بچی، اس لیے خاموشی سے ان کے بستر پر بیٹھی رہی، وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ پھر ان کی سست درازیاں بڑھتی چلی گئیں۔ میں خاموشی سے بیٹھی رہی کوئی 1 گھنٹہ۔ وہ میرے جسم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے رہے۔ جب ان کا دل بھر گیا تو مجھے کہنے لگے، اب جا کر سو جاؤ، باقی کل رات طباخ دینا۔ میں سن کر پریشان ہو گئی، یہ سب کچھ کل بھی کرنا پڑے گا۔ میں خاموشی سے جا کر بستر پر لیٹ گئی۔ میرے دل میں اس پیر صاحب کے لیے شدید نفرت بھر گئی تھی۔ اس شخص کا اصلی چہرہ پتہ چل گیا تھا، جس کو سب نے سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے، لیکن میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اگلے دن پھر سے محلے میں بات پھیل گئی کہ پیر صاحب نے مسلسل دوسری رات بھی خدمت کا موقع ہمارے گھر والوں کو دینا چاہتے ہیں۔ میں سمجھ گئی تھی کہ پیر صاحب کی نظر مجھ پر ہے۔ اس رات بھی حسب توقع پیر صاحب کی ٹانگیں دبانے کی ذمہ داری میری بھی تھی۔ اصل میں میری ماں مجھے بچی سمجھتی تھی، لیکن پیر صاحب کے لبادے میں چھپا وہ شخص مجھے جوان ہوتی لڑکی سمجھتا تھا۔ اس رات پہلے تو وہ دیر سے ٹانگیں دباتا رہا۔ جب اس نے دیکھا میری ماں سو گئی ہے تو مجھے کہنے لگا، تم تھک گئی ہو، تھوڑی دیر یہاں بستر پر لیٹ جاؤ، میں تمہاری ٹانگیں دباتا ہوں۔ میں نے انکار میں سر ہلا دیا، لیکن وہ ماننے والا نہیں تھا۔ مجھے کھینچ کر اپنے بستر پر ڈال دیا اور چومنے لگا۔ میں سمجھ گئی تھی کل تو بچ گئی تھی، آج بچنا مشکل ہے۔ مجھے اپنی ماں پر غصہ آ رہا تھا، جو مجھے اس بھیڑیے کے حوالے کر کے خود مزے سے دوسرے کمرے میں سو رہی تھی۔ میں نے بھاگنے کا سوچا، لیکن اس شیطان کی گرفت کے آگے میں خود کو ایسی چڑیا سمجھ رہی تھی جس کو کسی طاقتور باز نے دبوچ لیا ہو۔ کمرے میں مدھم سی لائٹ چل رہی تھی کہ اچانک ہی وہ بجھ گئی، شاید بجلی بند ہو گئی تھی۔ میں بے بس ہو کر اپنی بربادی کا تماشا دیکھنے لگی۔ وہ جیلی بیڑ بستر سے اٹھ کر بیٹھا ہوا تھا اور میں قسمت کی ماری خوف سے آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک ایک زوردار آواز آئی اور ساتھ ہی مجھ پر سے پیر صاحب کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ اس کے بعد کمرہ روشنی سے بھر گیا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میری ماں تھی، ہاتھ میں بڑا سا ڈنڈا پکڑے
غضبناک بنی کھڑی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے میری امی نے پیر صاحب کی ڈنڈوں کی بارش کر دی۔ وہ شیطان اپنے جوتے چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اس نے دروازہ کھولا اور رات کے اندھیرے میں فرار ہو گیا۔ اس کے بعد وہ جعلی بھیڑ کبھی ہمارے علاقے یا محلے میں نظر نہیں آیا تھا۔ میری امی نے مجھے بتایا کہ اس کو شک تو پیر صاحب پر پہلی رات ہی ہو گیا تھا، لیکن آج رات اس نے چھپ کر سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ میری امی نے خود ہی گھر کی لائٹ بند کی تھی تاکہ پیر صاحب کو ڈنڈا پڑنے سے پہلے سنبھلنے کا موقع نہ مل سکے۔ پھر مجھے گلے لگا کر کہنے لگی، میری بیٹی، یہ کیسے ممکن ہے کہ اولاد مصیبت میں ہو اور ماں کو بالکل خبر نہ ہو؟ میں اپنی ماں کی گود میں سر رکھے روئے جا رہی تھی۔ اگر آپ کو سٹوری اچھی لگی ہو تو مزید ایسی سٹوریز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔